بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے آج بات کرتے ہیں جی، کون سی پارٹی کی مشاورت جون سی ہے کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، اور آزاد امیدواران کا ولی وارث کون ہے، اور کس کی طرف جائیں گے، اور کون سی پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے، یا یہ اسمبلی میں آزاد ہی بیٹھیں گے۔ اگر آزاد ہی بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی ان کا تو ولی وارث ہوگا نا، کوئی کچھ بنائے گا۔ اور زحل نے اپنا کام کر دیا، عوام نے ووٹ ڈال دیے۔ اب ووٹ ڈلے یا کس طرح ڈلے، مشکلات کا شکار ہوئے۔ اس دن نیٹ ورک بھی بند تھا، کافی لوگوں کو مشکلات آئیں کہ جی نیٹ ورک سیکورٹی کی وجہ سے بند ہے، تو کئی لوگوں نے ووٹ ڈالنے سے بھی رہ گئے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ ہاں جی، وہ ہمیں کہا گیا کہ کوئی مسئلہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد آئیں۔ چلیں جی، ڈاکٹر صاحب نے بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ میرا ووٹ تو خیر ہے ہی شہر سے باہر، آگے دیکھتے ہیں جی۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کس پارٹی کی مشاورت کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، پی ٹی آئی کا ولی وارث کون ہوگا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ کس کا وزیر اعظم، کس کا صدر، پنجاب کس کا، اور سندھ کس کا، اور کے پی کس کا، اور یہ صوبوں کی سیاست کون سی کس طرف جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں سر؟ الحمد للہ جی۔ ووٹ نہیں ڈالا آپ نے؟ بس بٹی صاحب وہ گئے تو تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، مگر یہ ہے کہ بس پھر یعنی کہ آپ کو پتہ نہیں لگا جی کدھر میں نے ووٹ ڈالنا ہے؟ ہمارا اچھا، پہلے تو پولنگ اسٹیشن جو تھا، جو بتایا گیا تھا، وہ وہی نہیں تھا۔ پھر ٹھیک، اس وہاں ٹائم پہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن تھا ہی نہیں۔ اچھا، وہ پھر دوسری جگہ پہ تھا، میرا خیال ہے وہ اس کے نیچے وہ پہیے تھے، وہ شفٹ ہوا دوسری جگہ پہ۔ وہ پھر ہم پیچھا کرتے کرتے گئے تو وہ بند تھا۔ ہاں، ایک نا وہ جوک ہے، لڑکی کا رشتہ لینے چلے جاتے ہیں لڑکے والے، تو لڑکی والے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے رشتہ دینے میں، تو پنجابی میں وہ کہتے ہیں جی ساڈی کڑی ہالے پڑھ دی پئی ہے، تو لڑکے والے بھی ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، اسی 2 گھنٹے بعد آ جائیں گے۔ آپ 2 گھنٹے بعد نہیں گئے؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا جی تھوڑی دیر کے بعد آئیں، تو وہ پھر ہم نہیں گئے۔ چلیں سر، آپ بات کریں سر، پی ٹی آئی کے جو سے آزاد اراکین ہیں وہ کے پی میں والی سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، اور پنجاب میں کس طرف جانا ہے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ کیا پی ٹی آئی والے مل سکیں گے، اور کس ولی وارث کون نظر آ رہا جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ظاہر ہے ایک پرانے دوست ہیں، ٹھیک ہے، بہترین دوست، تو وہ چلے گی۔ اس کے بعد جو ایک تو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ آ کے اٹیچ ہونا چاہیں گی۔ آزاد امیدوار جو ہیں میجورٹی کو یہ خرید نہیں سکیں گے، جو بھی خریدنے والے ہیں سوداگر ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو بھی ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں وہ اس دفعہ زیادہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی کا اتحاد جو ہے موسٹ پروبیبلی جماعت اسلامی کے ساتھ کے پی کے میں بنتا ہوا ذائچے کے حساب سے، دونوں کے ذائچے جب پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے۔ ہے؟ 2013 میں بنایا تھا انہوں نے ہاں جی، بنایا تھا، کمپیٹیبلٹی کا چارٹ جب بناتے ہیں تو یہ میچ ضرور کرتا ہے کے پی کے حوالے سے۔ اوور آل جو ہے ان کا جہاں جہاں پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتی نظر آتی ہے، اور کسی اور جو ہے نا دینی جماعت، اس کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کولیبریٹ فی الحال کرتی ہوئی نظر آئے گی جتنا عرصہ یہ ٹینیور چلے گا ان الیکشنز کا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جو سا ہے کے پی میں اپنا وزیر اعلیٰ بنائے گی، ظاہر ہے حکومت تو بنائیں گے نا وہ لوگ۔ یا ان کی بھی کوئی ڈیل ہوگی کہ وزیر اعلیٰ ہمارا، یا کچھ اس طرح کا؟ نہیں، وہ میرا نہیں خیال، پی ٹی آئی کا ہی ہوگا جو بھی ہے معاملہ، کیونکہ اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان میں ون تو پی ٹی آئی نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ راہو اور کیتو کے جو رولز ہیں وہ انہوں نے پلے کیے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ذائچے کے حساب سے وہ چیز بھی ہو رہی ہے، مگر یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جب الیکشنز جائیں گے نا قانونی معاملات کے اندر، تو اس میں کیا ہے کہ 13 فروری یہ جو آ رہی ہے، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی، قانون اپنا رستہ پراپر طریقے سے اختیار کرے گا، اور تھوڑا سا ممکن ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو، یا ظاہر ایک خاص ٹائم سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے، تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی نیا جو چہرہ ہے جو آپ نے سوچا نہیں وہ بھی آ سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ذائچہ بھی بہتر ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ مشکلات کا سامنا رہے گا، جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو اپنی آنر رسپیکٹ کا معاملہ رہے گا، کیونکہ لوگ چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، یہ ذائچہ کہتا ہے۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ کہیں پہ لگ رہا ہو کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کہیں تھوڑا سا مشاورت کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال،
میرا نہیں خیال، کیونکہ ظاہر ہے گراؤنڈ ریالٹیز بھی یہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان دو پارٹیز کو ہی ٹارگٹ کیا ہے. تو اب اگر یہ چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو سیاست تو ختم ہو جاتی ہے. اور ذائچہ عمران خان کا دیکھتے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہے اپنے حساب سے، وہ ٹھیک ہے. مارس ڈے بائی ڈے، طاقت کا جو پلانٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہے ان کا. اور پاکستان کا ذائچہ، عمران خان کا ذائچہ بہت ساری چیزوں میں مشترک ہیں. پاکستان بھی بہتری کی طرف ہے، عمران خان کا ذائچہ بھی بہتری کی طرف ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذائچہ ان کا ٹھیک ہے. ذائچہ ٹھیک جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا ذائچہ بھی صحیح طرف جا رہا ہے، ری ویمپ ہو رہی ہے، ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے، اپنے ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے. پی ٹی آئی ایک اچھی مضبوط جماعت کے طور پہ آپ کو اس سال کے مڈ کے بعد وہ آتی ہوئی نظر آئے گی، اور 2025 میں اپنا بھرپور رول ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا، اس سارے سینیریو میں کہیں خان صاحب کی کوئی ڈیل نظر آ رہی ہے؟ نہیں، خان صاحب کی کوئی ڈیل نہیں نظر آ رہی. ہاں پولیٹیکل ڈیلز جو ہیں ان سے ہم وہ نہیں کر سکتے، مگر ایسی ڈیل نہیں ہوگی کہ جس میں خان صاحب پاکستانی اس کے لیے کوئی نقصان والی بات ہو، وہ نہیں کریں گے. ظاہر ہے اتنا عرصہ انہوں نے جیل میں جو گزار لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو گزارا ہے نا، ورنہ وہ بھی باہر چلے جاتے، بیمار ہوتے، وہ کہتے ہیں میں بھی بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بخار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ چلے جاتے کہیں. تو انہوں نے نہیں کیا، ان کو نہیں بخار ہوا، بخار چڑھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، وہ نہیں جائیں گے. پلیٹلیٹس بھی پورے تھے. میں اس کی بات نہیں کرتا، وہ میرے محبوب لیڈر ہیں. یہ آپ کا سیاسی بیان ہے یا حقیقت ہے؟ نہیں، میرے محبوب لیڈر ہیں. آپ نے پوچھا نہیں کون ہے، بہرحال وہ مجھ سب کو پتہ لگ گیا جن کے پلیٹلیٹس کم تھے وہی آپ کے محبوب لیڈر ہیں. میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جی گزارا ہے انہی کے سحر میں مبتلا ہو کے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب جو ہے لوگ جو ہیں وہ مطلب بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل نہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، میاں صاحب نے کل عوام میں آ کر ایک خطاب کیا، وہ کانفیڈنس، وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ انہوں نے ہاتھ میں کشکول ہی اٹھا لیا کہ جی ہمیں زرداری صاحب اور ادر پارٹیز کے ساتھ ہم نے مشاورت کرنی ہے. میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب جو سا ہے ان کو یہ کام سونپ رہے ہیں کہ جی اب آپ جا کر نا بات چیت کریں، جو کچھ بھی کریں. یہ کریڈٹ گوز ٹو یا ڈس کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. خان نے پکڑایا کشکول، مطلب یہ اس طرف لے گئے ہیں عمران خان صاحب نے کیا. بہرحال اب وہ عجیب آدمی ہے عمران خان صاحب، مانتے ہی نہیں کسی بات پہ، وہ صرف کر رہے ہیں کہ جی نہیں میں نہ مانوں. اب پبلک بھی یہی سینٹیمنٹ دے رہی ہے، پبلک بھی نہیں مان رہی ہے. رش تھا، بہت زیادہ لوگ تھے کل جو ان کی سپیچ تھی، اور طبیعت بھی شاید ان کی، صحت کی میں ہمیشہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ صحت جو ہے وہ اس طرف ان کی جا رہی ہے کہ وہ اب ظاہر ایج بھی کر رہے ہیں. جتنے ہماری ٹاپ ٹیئر ہے ہمارے پولیٹیشنس کی، یہ 60+ ہیں سارے. وہ جیت والا کانفیڈنس نہیں تھا ان کے پاس. وہ پھر استاد کی بات آ جاتی ہے، ارنڈ اور گیون، ٹھیک ہے نا. ارن اسٹیٹس جو ہوتا ہے اس میں اور چیز ہوتی ہے، لہجہ اور ہوتا ہے. جو گیون اسٹیٹس ہوتا ہے اس میں چیز اور ہوتی ہے. تو ابھی یہ چیز جو ہے ابھی تو ڈیسائسو مومنٹس کے اندر چل رہی ہے نا، کیونکہ ان کے پیپرز غالباً چیلنج ہو گئے ہیں یا ہو بھی گئے ہیں یا انہوں نے بھی کیے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ظاہر ہے یہ چلتی ہے. انسان پہ جب قانونی معاملات خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کانفیڈنس جو ہے اپنا لوز کر جاتے ہیں. میاں صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، کروڑوں اربوں دلوں کی دھڑکن ہے، تو وہ تو نہیں لوز کریں گے. مگر ظاہر ہے کہ سردی ہے، ایج بھی ہے، تو یہ چیز ہے. آپ نے دیکھا نا کہ جلسے بھی زیادہ نہیں کر سکے وہ، تو صحت کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے نا، یہ چیز ہے. ذائچہ آپ نے کہا جی کہ جی شہباز شریف کا ذائچہ زیادہ بہتر ہے نواز شریف سے. مریم کا ذائچہ کیسا؟ محترمہ کا جو ذائچہ بہت اچھا ہے، پروگریسو ہے. 2025-26 میں جا کے کسی پوزیشن کی طرف انڈیکیشن آتی ہے ان کی. ماروسی سیاست چلے گی؟ موروثی سیاست کب نہیں چلی پاکستان میں، مگر اب اس چیز کا جو ہے نا ایک اور پارٹ عوام جو ہے وہ دکھائے گی. بہت سارے لوگوں کے لیے، بہت بڑے بڑے لوگوں کے لیے بہت ساری پرابلمس جو ہیں ذائچے کے حساب سے پاکستان میں وہ آتی ہوئی نظر آئیں گی. وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو پلیز میں شریف آدمی ہوں بھائی. وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہوتا ہے، میں نہیں سنبھال سکتا سر. میں تو آپ بن جائیں. نہیں، میں تو خیر اس دوڑ سے ہی آؤٹ ہوں.
تو یہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بھی بن سکتے ہیں سر. نہیں جی, ہماری عمر نہیں رہی, آپ ینگ ہیں. اب جو بھی حکومت ہے نا وہ یوتھ کی ہوگی. ریزن اس کا بتا دیتا ہوں. تو سب سے ینگ تو اس ٹائم بلاول ہے. یوتھ کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی یوتھ کی. ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کی یوتھ ہے, مگر بات یہ کہ جب جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے نا جس دن الیکشنز ہوئے ہیں, اس دن پوزیشن یہ تھی کہ جو مون تھا واز ان کیپریکون, ٹھیک ہے. پھر جو مارس تھا وہ بھی کیپریکون میں تھا. اس کے بعد نیپچون جو تھا وہ پائسیز میں تھا. یہ نظر بڑی اچھی بنی تھی, یوتھ کی نظر ہے یہ, ٹھیک ہے. اس دن نوجوان نکلے ہیں زیادہ, تو اب راج نوجوانوں کا ہی ہوگا. جو یوتھ ہے ہماری وہ راج کرے گی اور موج کرے گی. یعنی کہ وزیر اعظم آپ یوتھ کا دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہے یوتھ کے لیے ہوگا جی. اچھا, ویسے تو کمپین میں جی نون لیگ نے خاص طور پہ یوتھ کو ہی وہ کیا تھا کہ عوام نوجوانوں کے لیے ہم کام کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ خیر وہ وعدے اب جو ان سے وفا ہو جائیں تو بڑی بات ہے. بڑی بات ہے, صحیح بات ہے. کیونکہ الیکشن میں ایک دور ہوتا ہے نا, وعدوں کا ایک دور ہوتا ہے, وہ وعدے وفا ہو جائیں. وہ کیا شعر تھا وعدہ وفا والا؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یہ پہلے ہوتا ہے شعر اور ہوتا ہے, الیکشنز کے بعد ہوتا ہے بھئی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. وہ سیاست ہی کیا جو وفا ہو گئی. اور قسمیں وعدے نبھائیں گے ہم, یہ ہوتا ہے شادی کہہ رہا ہوں الیکشن سے پہلے. ویسے بھی بھٹی صاحب شادی سے پہلے کیا؟ شادی ہو جانا کوئی کام نہیں ہوتا, شادی کو چلنا جو ہے یا اس کا چلنا کام ہوتا ہے. الیکشنز ہونا کوئی کام نہیں ہے, الیکشنز کے بعد حکومت کا بننا اور اس کا چلنا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے. وہ کام جو ہے وہ ذرا پھر زحل آگے کیا کرنے والا ہے عوام؟ ایجیٹیشن, پروٹیسٹ, اپنے حق کے لیے بات, اور انکنٹرولیبل ہوتی نظر آتی ہے عوام بہت ساری جگہوں پہ. دیکھتے ہیں جی پی ٹی آئی کا کس کے ساتھ مشاورت کرتی ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹیں کتنی یعنی کہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور یا پھر زرداری صاحب کی طرف سے کوئی آزاد امیدواران پہ نظر ہے یا نہیں ہے, کس کی کس پہ نظر ہے. اب یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ جی کیسے نکلتے ہیں اس سے اور کیسے نہیں نکلتے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.